جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح، اور ہم چائے انجوائے کر رہے ہیں. چائے انجوائے کرتے کرتے بہت اہم باتوں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، کیونکہ دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حاجی دین محمد صاحب. آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بالکل. اچھا، حاجی صاحب جب بھی آتے ہیں نا تو حاجی صاحب کی بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، چاہے وہ اردو کی معلومات ہو، چاہے وہ دینی معلومات ہو، چاہے اس کے علاوہ جو ہے بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں جو ہم اتنے غور و فکر سے نہیں بھی سنتے، لیکن حاجی صاحب ہمیں جو ہے وہ اس بات کی اہمیت بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے تھی، یہ بات ایسے تھی. تو جو آپ کی بات ہے حاجی صاحب، ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت بہترین باتیں بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمد للہ. کوئی مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. شہزادی میرا ماننا کچھ اور ہے، شاید آپ نہ مانو، کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی بات اپنی دونوں کی کرنا، ہر کسی کی کروں، کہ کوئی بات ایسی ہے کہ اس سے بہتر تمہارے پاس معلومات ہے، آپ معلومات وہاں تک پہنچا دو. بالکل. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میں ایسا نہیں کروں، تو ہم کس میں شامل ہوں گے؟ منافقوں میں شامل ہوں گے. مجھے منافقت پسند نہیں ہے. برا نہیں مانا، میں نے اصلاح کے لیے بات کی. بالکل. لیکن جو میں بھی سیکھ رہا ہوں، طالب علم آپ کو تو آتے پڑھے لکھے لوگوں میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں جی. اردو بھی سیکھ رہا ہوں، وہ باقی بھی میں پڑھ رہا ہوں. تقریباً 41 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. ابھی جتنی زندگی ہے طالب علم میں گزرنی ہے. بالکل. جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کو، آپ میرے سارے خاندان سے، کل کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. حاجی صاحب یہ سب سے پہلے جو ہے عرض کرنا چاہوں گی کہ ڈائریا بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو ہم نے پہلے سٹارٹنگ جو پہلا سیگمنٹ کیا تھا وہ بھی ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم تو بچے ہوں، بڑے ہوں، یا ہمارے گھر کے بوڑھے حضرات ہوں، بزرگ حضرات ہوں، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات لاحق ہو جاتے ہیں کہ ڈائریا جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ٹریٹ کس طرح سے کریں. تو اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الحمد للہ. اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. بہت اچھی بات کی، بڑی کام کی بات کی، اور یہ بات ہر گھر کی ہے، بچے بوڑھے جوان سب کی ہے. ڈائریا قابل علاج مرض ہے. جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہیں، آپ کو پتا کہ میں بتاتا ہوں کہ 90% ہمارے پاس وہ مریض آتے ہیں جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کیا نام ہے ویٹرجی لے لو، ڈائریا لے لو، کیا نام ہے جو چھوٹ بنے کے جن کا جھٹکے لگنے سے بچوں کے دماغ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ کیسے ریکور کیے جائیں؟ وہ بھی 80-90% ریکور ہو جاتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ میڈیکل میں ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح آٹزم ہے، اور بہت سی بیماری ہیں، دل کی بیماری ہیں، سر سے پیر تک بیماری ہیں. اللہ شفا دیتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میرا یقین اٹل ہوتا ہے کہ رب نے شفا دینی ہے اور اب شفا دیتا رہے گا. بے شک. ڈائریا وہ تکلیف دہ مرض ہے کہ آپ یقین ماننا، جو بچے جوان بوڑھے جن کو ڈائریا ہوتا ہے نا، تو ان کی سب سے بڑی اذیت جو میرے سامنے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیشاب کی جگہ، پہانے جگہ اتنی تکلیف دہ ہو گئی کہ دونوں میں تکلیف ہوتا ہے، اتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے، مسلسل ایک آگ نکل رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سب مرض قابل علاج ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا وسیع کرم ہے کہ اس میں آپ ویٹ الرجی لے لو، ڈائریا لے لو، یہ سب آس پاس ہیں. یا وہ بچے جو دانت نکالتے ہوئے مسلسل موشن کرتے ہیں، 4 مہینے 6 مہینے تک اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، مسلسل موشن ہوتے رہتے ہیں، جاتے ہیں ڈرپیں لگواتے ہیں 1 آدھ دن کے لیے، پھر دوبارہ وہی موشن. وہ بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں، بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، دوائی بھی اتنی مہنگی نہیں ہے، کوڑیوں کے حساب سے جسے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس میں 25-50 ہزار لاکھ کا نسخہ بنتا ہے. ہمارے پاس اس کے مقابلے میں چند ٹکوں کی دوائی ہے، اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں، آپ سے میں نے بات پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے، اس کو بولتے ہیں کہ گندم کی الرجی ہے. وہ گندم کا بسکٹ بھی نہیں کھا سکتے. بالکل. ان کی زندگی سے چاول کی روٹی پر ہے. آج ہزاروں مریض وہ گندم کھا رہے ہیں، انہیں موشن نہیں ہے، الرجی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. کل بھی پرسوں میرے پاس ایک خاتون آئی، کل بھی وہ آئی میرے پاس آ کے دعا کرنے کی. اسی بچی جو ہے پہلے ہمارے چینل پروگرام میں آ چکی ہے، تقریباً میں خاص 2012-13 میں. اس وقت چھوٹی تھی. آج وہ بچی جو ہے نا وہ سافٹ ویئر انجینئر بن چکی ہے ماشاءاللہ. لیکن آج بھی اسی ماں نے بولا گندم ہی کھا رہی ہے، جو گندم کو سونگنا ممکن ہے، سونگی اور موشن شروع. ماشاءاللہ. کیونکہ بچی پڑھی، اس سے ماں نے بولا نام نہیں لینا، باقی سب بتا دینا. اچھا. ٹھیک، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، باقی سب بتا رہا ہوں. تو الحمدللہ اگر ایسے آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جس کو میڈیکل میں ناقابل علاج کہا جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہوئے.
میں روزانہ سیکھتا ہوں, آپ سے بھی سیکھتا ہوں, ہر آنے والے سے سیکھتا ہوں, طالب علم ہوں. جہاں میرے کام کی بات ہے اس سے میں اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں, جو میرے کام کی نہیں ہے اس کو بھول جاتا ہوں. بالکل, اور یہ سب کو کرنا چاہیے, اچھی آپ کو بات. بھی کرنا چاہیے, جس سے تمہیں فیض پہنچے, جس سے تمہیں فائدہ ہو, تم اس کو اپنے پاس سیو کر لو. جو تمہارے کام کی نہیں ہے اس کو تم بھول جاؤ. ہاں, سیو کر لیں, جو کام کی بات نہیں ہے اس کو میموری سے اریز کر دیں, یہی سب سے بہترین سب سے کام یہی ہے. اچھا, جیسے کہ ڈائریا کے حوالے سے ذکر ہوا, آپ نے بتایا یہ قابل علاج بیماری ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس مریض آئیں اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے. اچھا, ڈائریا میں الٹیاں اور موشن دونوں ایک ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت وافق مقدار میں ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایک موشن اتنا زیادہ جو ہے وہ زیادہ پریشان کر دیتا ہے انسان کو, اتنا زیادہ جو ہے وہ لو فیل کروا دیتا ہے, اس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہوتی ہیں. تو حاجی صاحب کیسی نوعیت پہ جو ہے وہ پیشنٹ کو آپ کے پاس آ جانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ پیشنٹ کی نوعیت کچھ بھی صحیح ہے, کم زیادہ بہت بری ہے یا تھوڑی بری ہے, ہر حال میں آ کے علاج کرانا چاہیے. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے لیکن آپ شفا دیتا ہے. ایک بندہ, میں نے آپ کو پہلے کئی مثالیں دیں, کئی لوگ ایسے ہیں آج تو ماشاءاللہ اکثر یہ ڈاکٹروں کی بھی جو ہماری میڈیسن کھا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ایسے لوگ جو 24 گھنٹے پیمپر پہن کے چلتے تھے اور ہر 1 گھنٹے بعد ان کو چینج کرنا پڑتا تھا, ٹھیک, اور سب بالکل جب وہ نکالیں تو بدبو اتنی ہوتی تھی کہ اللہ مان اللہ فیس, کہ پیٹ اندر سے آتے مطلب سڑ جاتی تھی. وہی مریض ٹھیک ہونے کے بعد آج سالوں سے پیمپر میں نہیں ہے, وہ دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ جا کے فارغ ہو کے آتے ہیں. یہ ساری محبت میرے رب کی, میری آپ کی خوبی نہیں ہے کہکشاں. شادی میں ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ اپنی کوشش کریں, میں اپنی کوشش کر رہا ہوں, دونوں کی کوشش انسان کی بقا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے نا. آپ جب کبھی پروگرام کریں میرے ساتھ کسی کے ساتھ تو آپ مسئلے کا حل ضرور نکالا کریں. بالکل, دیکھیں کہکشاں میں تجھے 500 مسئلے بتا کے چلا جاؤں, یہ ہے, یہ بات بے تکی ہے, کام کی نہیں ہے. یہ تو سب پتہ, یہ مسئلے ہیں, بخار ہے مسئلہ ہے, الٹی دست ہے مسئلہ ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے مسئلہ ہے, گلا خراب ہے مسئلہ ہے. سوال ہے کہ اس کا حل کیا ہے. آپ کے سامنے میں بیٹھو, مجھ سے بھی حل نکالو, کوئی اور بیٹھے اس سے بھی حل نکالو. بھائی تو نے تفصیل دی ہے, ایک حل تو اس کا نکالو, اس کا حل کیا ہے. یہ تو معلوم ہے نا, نزلہ بھی ہے, زکام بھی ہے, بخار ہے, نمونی بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے. دیکھیں کورونا کی بات ہے, کورونا کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو لاکھوں سال پرانی بیماری ہے. ڈبل نمونی, سنگل نمونی, وہ نزلہ زکام بخار نمونی, اس کو نام کوئی بھی دے دو. بالکل. آج آپ بیٹھیں کہکشاں, کل آپ یہیں بیٹھیں تو آپ کا نام عقیلہ رکھتے ہیں, کل آپ پھر آپ آ کے بیٹھیں تو آپ کا نام شکیلہ رکھتے ہیں, لیکن رہے گی خاتون وہی. ہاں, ٹھیک ہے, بیماری وہی رہے گی, نام کوئی بھی دے دو اس سے. دیکھیں ہر بیماری کا علاج ہم لوگوں نے بتایا ہے. میں نے کورونا میں بھی بات کی, اپنے یوٹیوب چینل میں بات کی, میرا یوٹیوب چینل بند ہو گیا کہ آپ کورونا میں بات نہیں کر سکتے. میں نے برائی نہیں کی, میں نے اس کا حل بتایا ہے. وہ حل بتانا بھی گوارا نہیں تھا, انہیں پسند نہیں آیا. پسند نہیں آیا. تو جب یہ صورتحال ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ کہکشاں میرے ساتھ مل کے آگے چلے, جہاد ہے. کہکشاں جیسی 100 عورتیں 100 مرد میرے ساتھ مل کے آگے چلیں, یہ جہاد ہے. ہم لوگ 100 سے ہزار سے لاکھوں میں آ جائیں گے, یہ دنیا بدل سکتی ہے, بالکل بدل سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن سامنے سے کوئی اور کوشش نہیں کر, وہ نہیں کر رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایڈریس بھی ہم حاجی صاحب سے معلوم کرتے ہیں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے, کیونکہ آپ لوگ, اچھا مجھے ایک خاتون ملی حاجی صاحب کچھ دنوں پہلے, میری رشتہ دار ہیں, مطلب دور کی, انہوں نے مجھ سے بات کی اور بات کر کے مارننگ شو کی میری تعریف کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جو پروگرام میں حاجی صاحب آتے ہیں وہ اتنی اچھی باتیں, اتنی اچھی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. ان کے جو ویسے مطلب ان کے کلینک کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ جو نسخہ جات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کہہ رہی ہے ان سے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے اور میں اپنے گھر میں ٹرائی کرتی ہوں, مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. میرا پیغام جو ہے وہ حاجی صاحب تک پہنچا دیجیے گا. تو اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جزاک اللہ, آپ کا بھی شکریہ, اس بولنے والی کا بھی شکریہ. یہ شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آپ کی اس بات سے دنیا کو فیض پہنچ رہا ہے. بالکل, اس لیے نہیں ادا کر رہا ہوں کہ میں ابھی تعریف کر رہا ہوں, اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. تعریف کے قابل تو آپ دونوں ہیں, لیکن ان دو اس تعریف کے پیچھے ایک اصلاح ہے. بے شک, اصلاح انسان کی بقا ہے, بقا انسان کی سلامتی ہے. کہ معصوم آدمی بھی پڑھ رہا ہوں.
بالکل حادی صاحب، یہ اب ایڈریس بھی بتا دیجئے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی کے بالکل چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا ہے. کیلیفورنیا پیزا کے بالکل پیچھے والی بلڈنگ ہے کرسٹل ویو. سلانے والے ہم دونوں گلی میں، لیکن بلڈنگ کا نام کرسٹل ویو ہے. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آئیں، آ کے علاج کریں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ خیر ہوگی. ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں. میں التجا کر رہا ہوں بھائی، جس سائز بوتل چاہیے لے کے آ جاؤ. اب بھی فون آتا ہے بوتل کا سائز کیا ہونا چاہیے، کتنی چھوٹی ہونی، کتنی بڑی ہونی چاہیے، خالی لے کے آؤں، پانی بھرے ہو. یہ بھی پوچھتے ہیں؟ بالکل پوچھتے ہیں جی. او بھائی جو تمہیں ملتا ہے 2 بوتلیں پانی بھر لے کے، تم اتنے بڑے کین لے کے آ جاؤ، اتنی سی بوتل لے کے آ جاؤ، تم پانی لے کے آ جاؤ. یہ مطلب ہماری عوام کا یہ ٹیلنٹ ہے. یہ اچھی بات ہے کہ مطلب آپ سے پہلے کلیئر کر لیتے ہیں حادی صاحب کہ ہم کتنی سائز کی بوٹل لے کے آئیں. میں نے اپنا سائز تو نہیں بتایا. ہاں ظاہر سی بات ہے. یہ مطلب چلے کوئی بات نہیں، محبت ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ، میرا سوال آپ میں نے پہلے کیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں نا، تو آپ مجھ سے میرے جو میں گفتگو کروں اس کا حل پوچھو. بالکل حاجی صاحب. میری آپ کی گفتگو کا کوئی مقصد نہیں ہے، بیکار ہے جب تک کہ ہم اس مسئلے کا حل نہ پیش کریں. بالکل. ایسے تو آپ 50 لوگوں سے ملو گے تو وہ آپ کو 1000 مسئلے بتا دیں گے. بالکل. لیکن کوئی حل ایک بھی نہیں بتائے گا. جب حل نہیں بتائے گا تمہاری بات کہ میری بات اب فائدہ کیا ہے؟ یہ صاحب خاتون نے آپ کو بولا تھا، اس کا بھلا ہوا جو بیٹھ کے نسخے بتاتے ہیں، جو چیزیں بتاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ شاہ آسان چیزیں تیار کی جائیں. جو ریسرچ کرتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے نواز رہا ہے، قربان اس محبوب رب ہے جو نواز رہا ہے وہ بے حساب نواز رہا ہے. بچے سے لے کے بوڑھی تک سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس جو سوال جواب چل رہے تھے کہ بچے کو جھٹکے آتے ہیں اور دماغ ڈیمیج ہوتا ہے، یہ سچ ہے. یہ بھی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں جا کے پہنچے تو وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی سچ ہے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھ لوں کہ اگر آپ نئی کراچی میں رہ رہی ہیں اور روڈ رش سے 12 ہوا، آپ نے جناز پر جانا ہے، وہ 6 گھنٹے لگ گئے، اس دوران تو دماغ ڈیمیج ہو گیا نا. اب سوال ہے اس کا حل کیا ہے؟ بالکل. کوئی آپ حل ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے نا. ایسے مریض 80 سے 90% ریکور ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. بخار آ گیا، بخار میں جھٹکے آئے، جھٹکے آنے کے بعد آج وہ بچہ کہنا اپنی سینس میں نہیں ہے، بڑا ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، اسے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں، مطلب کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اسی بچے کا علاج ہوتا ہے. علاج ہونے کے بعد وہ بچہ اپنی زندگی میں آتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسکول داخل کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہ بچے جا کے پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ اللہ کا شکر سب جڑی بوٹی میں ممکن ہے. کلام الہی اور جڑی بوٹیاں 2 چیزیں ہیں. چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، ابھی 42 سال ہو گئے، ابھی انشاءاللہ 42 سال اس میں ابھی داخل ہو جاؤں گا ریسرچ میں. اور میری تعلیم ماشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اگر میں بول بھی دوں گا آپ نہیں سمجھو گے، اور شاید 10,000 لوگ بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن بہت الحمدللہ اللہ نے اچھی رکھی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ میرا رشتہ روحانیت سے ہے. جی. یہ تمام چیزیں جو مجھے ملی ہیں روحانیت کے رشتے سے ملی ہیں، الف سے لے کے یہ تک جتنے فارمولے روحانی رشتے سے ملے ہیں، یہ سب میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. ماشاءاللہ. چھوٹی موٹی محنت ضرور کی ہے، چیزیں بنائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، رب نے عطا کیا. کیا کہ شاہ ایک بات کو سمجھ لو کہ جس بچے کو بھی جھٹکے آ رہے ہیں اس کی عمر 1 سال سے لے کے 20 سال تک کا ہے، یا اس سے بڑی بھی ایک کام ضرور کرو. تو جس خاتون نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ کی تعریف کی، یہ پروگرام میں اس نظریے سے کر رہا ہوں کہ اس کی اچھائی لوگوں تک پہنچی، اور اس اچھائی کے توسط سے آپ کے توسط میں یہ پیغام بھی لوگوں تک دینا چاہتا ہوں. بالکل حالی صاحب. کہ عمر کے حساب سے تعین آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. پانی نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم کر لو، اس میں ضرورت کے مطابق آدھا چمچہ پاؤ چمچہ شہد ملا لو، اور صبح نہار منہ خود کرو. حساب کتاب کے 1 سال کے بچے کے لیے 2 چٹکی کافی ہے، 3 سال کے بچے کے لیے 3 سے 4 چٹکی دال چینی اسی منہ میں ڈالو اور اوپر یہ پانی پلا دو. جن کو جھٹکے پڑتے ہیں یہ دال چینی صبح کو بھی نہار منہ دے دو اور رات کو کھانے سے پہلے دے دو. 2 ٹائم ہو گئے. نیم گرم پانی سے تھوڑا سا تیز گرم ہو، شہد میں لا کے دال چینی منہ میں ڈالو، اوپر پانی پلا دو. بچہ بوڑھا جوان کوئی بھی ہے، اس سے کنٹینیوز رکھو. اس کے ساتھ پرہیز کر لو، ٹھنڈی کھٹی باتیں چیزیں ٹوٹلی زندگی سے نکال ڈالو. بہتر یہ کہ تم نے کھانا کیا ہے. جھگڑا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. بالکل.
ٹنڈا لوکی توری کریلا بکرے گوشت انڈے کی سفیدی روٹی ڈبل روٹی گرم دودھ چائے، اس پہ چلو اور اس کے آگے ختم کر دو. یہ 2 4 6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتے ہیں، وہ آپ کا وہ مریض 100% اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ تو یہ کام ہو گیا. اس کے ساتھ اس کو مالش کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سر کے مالش ہوتی ہے اور اس کی سکائی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی نسخہ استعمال کرنے کے ساتھ دوائیں خاص طور پہ اس کام کی بنائی ہوئی ہیں کہ جو حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے یا فالج ہو چکا ہے، یہ فالج کے مریض بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. جی جو اتنی جلدی ریکور ہوئی، جو کم از کم تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 65 سال کی خاتون جو نا ایک مہینے میں چل پھر رہی ہو، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. تو اس طریقے سے جب آپ میرے پاس آگے دوائیاں استعمال کرتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، اس سے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمد اپنی زندگی میں وہ آ چکے ہوتے ہیں. اب یہ جھٹکے لگنے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جب آئیں گے لوگ آتے ہیں، آ کے علاج کراتے ہیں، اس کے حساب سے ان کو دوائی دی جاتی ہے، ان کو ساتھ سمجھایا جاتا ہے. اب میں چھوٹا سا مثال دوں سی پی چائلڈ کی. ایک بچہ میرے پاس تقریباً کم و بیش 1.5 یا 2 سال کے آس پاس ہے، وہ لے کے آئے، اس کے ماں باپ لے کے آئے، لیکن اس ماں کو شاباش ہے، ہر اس ماں کو شاباش ہے جو محنت کرتی ہے. بالکل. اس ماں کو سلام ہے جو سچ بولتی ہے. اس ماں سے اللہ محفوظ رکھے جو جھوٹی بولتی ہے اور محنت بھی نہیں کرتی. اللہ اکبر. ایسی بےتاشا ملیں گی. جی. اگر اولاد پہ محنت کرنے والی 10 ہیں تو 90 ایسی ہیں جو کہ وہ محنت نہیں کرتی، صرف جان چھڑاتی ہیں. اس لیے کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوا، دیکھتا رہتا ہوں، روز کا معمول ہے. آج ماشاءاللہ وہ اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑے چلا کے لے کے آتے ہیں جو بچے نے کبھی ہاتھ پاؤں کبھی نہیں ہلائے. ماشاءاللہ. سی پی چائلڈ ہر بات سمجھتا ہے، دماغی طور پہ پیچھے ہے، ہر چیز اس کی ختم، لیکن آج بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کے ماں باپ نے اس پہ محنت کی ہے. بیچ میں اس سے غلطی ہوئی، اس بچے نے سچ بولا کہ ایسا پر کوئی مسئلہ تھا، غلطی ہوئی، 1.5-2 مہینے تک شاید بچے پہ محنت نہیں ہوئی، وہ بچے میں کمزوری آ گئی. میں نے کہا بیٹا یہ نہیں کرنا، جو ہو گیا لیکن آئندہ غلطی بولا آپ نہیں کریں گے. حقیقتاً اس نے محنت کی. پھر بالکل آج کا بچہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ماشاءاللہ. مزے کی بات ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں. اب وہ کہتا ہے مجھے دوڑنا ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو نا وہ دیوار پکڑے چلنا شروع کر دیتا ہے. اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. حیدرآباد سے ایک بچی آتی تھی فاطمہ نام کی، اتنی سی اس کے ماں باپ لے کے آئے تھے، سی پی چائلڈ تھی. اتنی خوشی ہوتی، کبھی کبھار وہ بچی آتی ہے نا، وہ آتی بھاگتی ہوئی آتی ہے ماشاءاللہ. دعائی لے کے تو اسے بھاگتی چلی جاتی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کریں، میرے رب تو کتنا عظیم ہے، جس کو سب نے کہا تھا کہ دنیا میں علاج نہیں ہے، آج یہ اسکول پڑھ رہی ہے. بالکل. حاجی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی کون بات کریے، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے کے سلسلے میں پوچھنا ہے کہ وہ 6-8 مہینے کوئی ان کا رزلٹ نہیں آیا. میرا بچہ گم ہو گیا ہے، تو انہوں نے کچھ پڑھنے کا بتایا تھا، وہ میں برابر پڑھ رہی ہوں لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا. یہ آپ مجھے جواب دے دیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی بالکل جی، ان کا بچہ گم ہو گیا، پڑھنے کو دیا تھا، ان کی جگہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، آپ بھی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. ہاں، یہ کام خاندان کا ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے، دعا بھی مانگنی ہے. یہ پڑھ کے دعا مانگے، اگر تھوڑی ہمت کر لیں میں ایک کام بتا دیتا ہوں. سوال کیا نا، جواب دینا ضروری ہے. بالکل بالکل. سورہ یاسین 333، سورہ مزمل 333 ہمارے پاس بھی ختم ہوتا ہے. ہر مہینے کی 7 تاریخ کو ختم ہوتا ہے. یہ ختم بہت بڑا ہے. 30 مدرسے کے بچے بیٹھتے ہیں، 30 بچے وہ 5 سے 6 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ ختم بہت بڑا ہے. اس میں جب آپ لوگ آتے ہیں تمام لوگوں کی دعا ہوتی ہے، دنیا کائنات کی کہ ہر کسی کی دعا ہوتی ہے، اس ملک و قوم کی دعا ہوتی ہے. یہ خاتون اگر سن رہی ہیں تو ہمت کر لیں کہ جمعرات جمعہ کوئی دن فکس کر لیں. یہ سورہ یاسین 333، سورہ مزمل 333 میرے پاس لکھو، پیپر ہے. اگر ایسے سمجھ میں نہیں ہے تو آ کے مجھ سے پیپر لے جانا. ٹھیک ہے. پڑھ کے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارے جو بھی ہمارا گم شدہ ہے اس کی جو بھی کنڈیشن ہے، جو بھی اس وقت پوزیشن ہے ہمیں بتا دیں. وہ زندہ تو تب بھی بتا دیا جائے، اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو تب بھی ہمیں وہاں تک پہنچا دیں. اچھا. زندہ تھا تب بھی وہاں تک پہنچ جائیں یا ان تک پہنچ جائے. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا چھوڑ چکا ہے، اب اس کی زندگی نہیں ہے، اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دے، آپ پہنچ جاؤ گے. لیکن ایک دن ایک ختم نہیں ہے. اس کو کم از کم بھی جب تک نہیں کہ 21 تک جاتا ہے، ہر جمعرات لیکن دن ایک ہی رکھو گے.
اور پڑھ کے دعا مانگو، صرف ایک نہیں، زندگی کی جتنے مسائل ہیں اس میں اسی میں دعا مانگنا، اور انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی بات کے ساتھ یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب۔ جی حاجی صاحب فرمائیے گا۔ کہکشاں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی صورتحال زندگی میں نے دیکھی ہے نا، اس صورتحال کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے سب نے مل کے کوشش کرنی۔ آپ کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ، آپ چینل والے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بلند تو ہمارے لیے کہ بہترین انسان ہے جس نے ہمیشہ انسان کی قدر کی، بے شک، اور ہمیشہ ساتھ دیا۔ میں اس سے دو رائے نہیں کہ اس شخص کے لیے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، جتنا وہ احساس کرتا ہے وہ قدر کرتا ہے، وہ ساتھ دیتا ہے۔ میں نے کئی لوگ آتے ہیں جو ڈاکٹرز میرے پاس علاج کرانے آتے ہیں، ان کے ڈاکٹروں کا علاج ہوا، سب کچھ ہوا، ہماری میڈیسنز استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا یار اگر سب مل کے علاج کریں تو آپس سے علاج نہیں ہے، میرے پاس اس کا علاج ہے، تو کیا بہتر نہیں کہ وہ مریض آپ میرے پاس بھیج کے علاج کرا لو؟ بولا ہاں، لیکن ایک شخص نہیں بھیجے گا، کمپٹیشن نہیں کبھی نہیں بھیجے گا۔ شادر نادر کوئی نیک ہو تو جس سے کہ وہ ڈاکٹر عابدہ تھیں، وہ ہیں بلکہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے اپنے نہیں کیا ہوا ہے۔ اس میں یہ خوبی ضرور ہے ڈاکٹر عابدہ کی کہ جو سمجھتی ہے اسے پاس علاج نہیں ہے، نہ صرف بولے کہ آپ حاجی کے پاس چل جاؤ، حاجی صاحب پاس جاؤ، جب آتے ہیں علاج کرتے ہیں تو جا کے اسے بولتے ہیں ہم ٹھیک ہو چکے ہیں، وہ بھی خوش ہوتی ہے اور میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ اب صورتحال میں آپ کو کیوں بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کہکشاں ہیں، کہکشاں جانتی ہے کہ میرے پاس آٹزم کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کہکشاں وہ مریضوں کو میرے پاس بھیج دے تو ان کا بھلا ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر کہکشاں نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ کیا وجہ ہے؟ میں وجوہات بہت ہیں لیکن میں بتانے کے قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سب مل کے اگر اس کو لے جائیں کہ جیسے بولا نا ڈائریا نے آپ نے بات کی، پیٹ الرجی کی بات کی، پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو ہزاروں ٹھیک ہو چکے ہیں۔ بالکل حاجی صاحب۔ اور پھر یہاں پہ تک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بچہ ہمارے پاس علاج کے لیے آتا ہے، اس کو بھی گندم کی الرجی تھی، وہ سونگتے ہی موشن شروع ہوتے تھے، کھانا دور کی بات ہے، سونگتے ہی موشن شروع ہوتے ہیں۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں گندم کی الرجی والے، ہمارے پاس الحمدللہ سے ہزاروں لوگ ٹھیک ہو، آج وہ گندم ہی کھا رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ کسی ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا تھا اس کی بچے کی ماں کو کہ بھائی ہم نے 100 ورکشاپ کی انٹرنیشنل، اچھا، لیکن اس کا علاج نہیں مل رہا، کہ جہاں کہیں بھی تمہیں اس کا علاج ملے تو ہمیں ضرور بتانا۔ اس نے علاج کروایا، بچہ گندم ہی کھا رہا تھا، اس نے جا کے بڑے ہاسپٹل میں جہاں وہ صاحب تشریف فرما تھے، تو وہاں سے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اسے بولا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کو بولا ہاں آپ گندم کھا رہے ہیں؟ بولا جی گندم ہی کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت مبارک۔ کہاں سے علاج کیا؟ جی حاجی دین ان سے علاج کیا، جڑی بوٹیاں، نہ اس کو ہم نہیں مانتے، نہیں جڑی بوٹی نہیں، میڈیکل سے نہیں ہے۔ جہاں ہماری سوچ اتنی گندی ہو جائے کہ یہ میڈیکل سے نہیں ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، تو ان سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹر نہیں تھے، حکیم بھی نہیں تھے، تبھی جڑی بوٹیاں چل رہی تھی، بالکل، اور قیامت تک لوگ جڑی بوٹیوں سے شفا حاصل کرتے رہیں گے، کہ اس میں نقصانات نہیں ہیں، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ آج اس بات کو کم و پیش جو بات میں کہہ رہا ہوں 12-13 سال ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، آیا تھا بڑے زمانے بعد ملنے آیا تھا، آج جوان بھی ہے، مجھے میں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں اس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے ساتھ سب مل کے ایمانداری سے اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے چلیں تو میرا یہ یقین ہے ہم بہت حد تک ان بیماریوں پہ قابو پا نہیں لیں گے، بیماریاں ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ جس طرح بولتے ہیں نا کہ سب سے بولتے ہیں کہ آپ پولیو کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری باتیں کرتے ہیں لیکن سچ کوئی بھی نہیں بولتا۔ میں سچ بولوں تو برا لگے گا؟ نہیں بولیے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے جو غذائیں ہم کھاتے ہیں سب جو نا سب 2 نمبر 10 نمبر سب بربادی ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہمارا ماحول خراب ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتا کہ ہمارے پاس گندا پانی ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتا کہ ہمارے پاس ہر چیز میں ملاوٹ ہے؟ یہ تو بولتے ہیں پاکستان میں یہ ہے، افغانستان میں یہ ہے، لیکن یہ کیوں نہیں بولتا کہ جو ہمارے پاس غذا ساری ناقص ہے؟ آٹا کھاتے ہیں اس میں بھوسے ٹکڑے پیسے ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آٹا جس سے ہوتا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بنیاد سے رکھو، کہکشاں بلڈنگ کھڑی کرو نا، آپ ریت پہ نہ کھڑی کرو، ہماری بلڈنگیں ریت پہ کھڑی ہیں، جب بارش آتی ہے نا اور ریت سے پانی لے جاتا ہے بلڈنگیں گر جاتی ہیں، یہ میں انسان کی مثال دے رہا ہوں۔
اگر ہمارے پاس جو بنیادی چیزیں ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح کر دے تو ہمارے ملک میں آدھی بیماریاں تو شیوں ایک دم ختم ہو جائیں گی. بے شک حاجی صاحب اس بات آج بھی ہمارے پاس یہ نہیں پاکستان جس طرح پاکستان چیختے چیختے ریٹائرمنٹ ہو گئی ساکر مسا اس کے بعد والا بھی, لیکن پانی صاف آیا تھا نہیں آیا. آج بھی گٹر پانی آ رہا ہے, پورا سندھ پانی میں ڈوبا رہا, ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا, وہ بھی 2 گھنٹے مل رہا تھا, بولا پانی نہیں ہے. پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے, لیکن آج بھی ہمارے علاقوں میں کہیں کہیں پانی کی بڑی قلت ہے, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے آتا ہے, کبھی 4 گھنٹے آ جاتا ہے. بالکل وہ بھی گٹر والا پانی آتا ہے, اس میں باقاعدہ گندگی مٹی سب موجود ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے, ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہماری جو بنیاد غلط ہے, اس لیے ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے جو آپ اپنی اولاد کو یا میں اپنی اولاد کو یا ہم دونوں کھا سکے, پورا پاکستان کھا سکے, وہ چیز نہیں ہے. ایک چیز ہے, دل سے بدعا نکلتی ہے ان کو حکمرانوں کے جنہوں نے اس کو تباہ کیا. 2 انورٹر پنکھے میرے پاس استعمال ہوتے ہیں, 12 وولٹ لیتے ہیں. پچھلے مہینے 40,000 بل آیا, اس مہینے جو ہے نا 34,000 بل آیا. 2 پنکھے انورٹر, اور انورٹر کا تو بل بھی کم آتا ہے. سمجھے نا, ٹی وی استعمال نہیں ہوتا, صرف 2 پنکھے استعمال ہوتے ہیں, 1 فریج ہے. پچھلے مہینے 40,000, 711 یونٹ, اس وقت 500 یونٹ, وہ بھی 60 روپے کے حساب سے یونٹ کے حساب سے انہوں نے دیا ہے. 34,000 کا بل آیا ہے, اس سے زیادہ آ گیا. اب رب سے دعا, ہر کوئی جہاں سے گزرتا ہوں جولیاں پھیلا کے ان کے لیے بربادی لوگ دعا مانگتے ہیں, لیکن اللہ کو بھی شاید تھوڑا رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے. اور میرے دل سے یہ بدعا نکلی گیا, یہ سب کرنے کرانے والوں کو اللہ ان کی دنیا بھی ختم کر دے, ان کی آخرت بھی ختم کر دے. میرے دل سے یہ بدعا نکلی ہے. پہلی دفعہ یہ میں نے یہ بہت تکلیف کے ساتھ کہا کہ شاہ 25,000 تنخواہ ہے, 18,000 گھر کا بل آیا ہوا ہے. بالکل, کیسے کوئی پے کر سکتا ہے, بھر ہی نہیں سکتا وہ انسان. نہیں, وہ تو بجلی کاٹ کے چلے جاتے ہیں. ہاں, لیکن پھر بھی اس میں لیٹ فیس لگتی رہتی ہے. آپ اس میں 3,000 کے قریب تو لیٹ فیس اگر نہیں بھرو تو 3,000 بڑھ جائیں گے. آپ کیلیٹری پا جاؤ, وہ کہتے ہیں پہلے بل بھرو پھر آگے بات کرو. کیا بولیں, بالکل صحیح ہے. کئی دفعہ ہم گئے, جا کے اپلیکیشنیں دیں, اپلیکیشن دینے کے بعد انہوں نے بولا جی پہلے بل بھر کے آئیں. بل بھر کے گئے, بولا جی چیک کرتے ہیں, بالکل صحیح ہے. مطلب آپ اتنے یوز ہی نہیں کر رہے, اور وہ کہہ رہے صحیح ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں نا, اللہ نہ اس کو نصیب کرے نہ اس کی نسلوں کو نصیب کرے. جو اس قوم پہ ظلم کر رہے ہیں, مجھ پہ نہیں, آپ پہ نہیں, اس قوم پہ جو ظلم کر رہا ہے, رب سے دعا ہے کہ نہ اسے نصیب اور اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کو صفحہ سے مٹا دے. میں رب سے دعا کرتا ہوں. بالکل, کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں کس اذیت سے بل پے کر رہا ہوں, بالکل کس عذاب سے پے کر رہا ہوں. آج پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے, یعنی کہ اس حد تک مہنگا ہو چکا ہے کہ چیخیں نکلتی ہیں. 12 روپے بڑھا دیے یا 18 روپے بڑھا ہے نا, 17-18 روپے بڑھے ہیں. جی آپ یہ دیکھیں 300 سے کراس کر گیا. سمجھے تھا کیا بولیں گے, یہ اللہ کا عذاب ہے, حکمرانی اللہ کا عذاب ہم پہ مسلط ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. شاید ہماری اپنی غلطی ہے. 17 روپے 49 پیسے, تو 18 روپے تو کہا تھا میں نے بھی. عدیل بھائی نے کریکشن کی ہے, نہیں میں نے 18 کہا تھا, حاجی صاحب نے 17 کہا تھا. اب وہ عدیل بھائی نے صحیح, اس نے صحیح کہا. لیکن دیکھیں آج پیٹرول آپ 300 قریب لیٹر پہنچ چکا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ دنیا کیا کرے گی. بالکل, لیکن حکمران امیر ہوتے ہیں, عوام غریب ہوتی ہے. عوام کو لوٹنے کا طریقہ سب نے سیکھا ہوتا ہے. عوام کو لوٹنے کے لیے کوئی سیاستدان پیچھے نہیں ہے, وہاں سب ایک ہے. بالکل بالکل, برا نہیں ماننا کہ برا, میں نے کہا, آپ نے مجھ سے نہیں سوال کیا, یہ میں نے کہا. اگر کسی کو اگر اس پہ اگر ہو نا تو کوئی بھی ٹی وی چینل پہ پروگرام کر لیں, میں اکیلا بیٹھوں گا, سب کو بٹھا دوں, میں اکیلا بیٹھنے کو تیار ہوں. لیکن وہ برداشت کر لیں, پھر جو کچھ میں کہوں نا وہ برداشت کر لیں. اللہ سے دعا کرو ابھی ہم بھی اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم کرے. یہ جو ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب ہے یا حکمران عذاب ہے, اللہ اس عذاب کو ختم کرو, ہمیشہ کے لیے ختم کرو. بالکل. اور ایک جو آپ کی بات ہے نا, یہ آپ کی زبانی نہیں, پوری پاکستانی قوم اس وقت اس مصیبت سے جوجھ رہی ہے. سب کی ایسی حالت ہے, سب کی بری حالت کر دی ہے, بہت بری حالت, بہت بری حالت کر دی. کم کما رہا ہے حاجی صاحب, زیادہ کما رہا ہے, وہ سب پریشان ہے. ہر کوئی پریشان ہے. بالکل, کیونکہ پورا نہیں ہو پا رہا کسی کا بھی. نہیں دیکھیں, حکمران امیر ہوتے جائیں گے, عوام غریب ہوتی جائے گی. اگر عوام کو لوٹنے کا طریقہ سیکھ لیا کہ عوام پہ کیسے ہم نے ٹیکس لگانے, کیسے لوٹنے, اور ہم نے امیر کیسے ہونا, یہ سب کا اتفاق ایک کیا نام ہے دیکھ کے اندر موجود ہے. دیکھ کے اندر حکمران ہے, عوام دیکھ کے باہر ہے. افسوس کا مقام ہے, دل دکھتا ہے, بینگا پاکستانی دل دکھتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. کہ شاید دل دماغ پورا وجود دکھ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس تجزیے سے گزرتے ہیں میں گزر رہا ہوں, اور عوام کیا ہے, وہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ 25,000 تنخواہ ہے, 18,000 کا بل آیا, ایک پنکھا اور ایک کیا نام بلب ہے. جی لیکن جا کے بولو بھرنا پڑے گا.
بھرنا تو ہے، کسی بھی حالت میں آپ نے بھرنا ہے، وہ چاہے وہ قسطیں کرا لیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجھے کہتا ہے، مجھے عمران آتا نا، آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہو، یہ سب کچھ نہیں چاہتا، یہ سب دیکھتے ہیں، اس کا حال موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جی جی جی، وہ ہم آف کیمرہ بات کریں گے حاجی صاحب، اور لائیو کیمرہ ہم نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات کرتے ہیں اپنی بیماری کے بالکل حاجی صاحب، بالکل۔ وہ بیماریاں جس کو میڈیکل میں آج تک ہم ناقابل علاج کہتے تھے، آج الحمدللہ وہ بیماریاں قابل علاج ہیں، وہ دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، جڑی بوٹیاں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی، انسانوں کا علاج تو اور ہے، آپ کو بتائیں بلی کے بچوں کا بھی جو موشن لگے تھا وہ بھی سنا دیا۔ جی، بکری کے بچے جو تھے نا، وہ حیدرآباد سے بندہ اس نے آ کے بولا، یہ تو آ کے دو ہی لے کے گیا، بچے بھی ٹھیک ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گیا، بکرے بھی بیچ بھی دیے بکرے۔ اچھا، اب نئی چیز ہے کہ ماشاءاللہ گائے بھینسوں کو موشن بند نہیں ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہماری دوائیاں ٹرائی کی ہیں، 100%، جتنا انسانوں کو فائدہ اتنا حیوانوں کو بھی فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ جن کے یعنی کہ جانور، کتے کو بھی موشن لگے بند نہیں ہو رہے 2 مہینے سے نا، وہ بھی انہوں نے کیا نام ہے، کیونکہ یہ اس دوائی میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، کسی پتہ نہیں چلتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ایک مزے کی بات ہے جو آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، آپ سے مراد ہے ہر آنے والے سے، جی جی، انہوں نے بولا جی وہ بچہ دوائی نہیں کھا تھا، ہم نے کھول کے ہم نے اسے کھانے میں لا کے دے دی، کام ہو گیا۔ اچھا، پتہ ہی نہیں چلتا؟ نہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اوکے، تو میں نے کہا کہ اس دوائی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب اس کو ہم نکلواتے ہیں نا، یہ 5 سال کی عمر اپنی پوری کرتی ہے، کہ 5 سال میں یہ 6 مہینے برف میں رہتی ہے اور 6 مہینے یہ گرمی میں رہتی ہے۔ جی، آپ اس کو اگر 10 سال بھی کہیں کھلا چھوڑ دیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں بگڑتا۔ ماشاءاللہ۔ اور مزے کی بات ہے، اس دوائی کو آپ اپنے پاس 10 سال رکھ لو، جب بھی نکالو گے آپ کو تازی ملے گی۔ بالکل، اور حاجی صاحب دوائیوں کا میں چاہتی ہوں یہاں پر ہم ذکر کر لیتے ہیں، تمام جو آپ کی جو دوائیاں ہیں، اور آپ کی دوائیوں کی سب سے بڑی اہم بات ہے، خصوصیات یہ ہیں کہ آپ کی ایک دوائی جو ہے وہ بہت سی بے تحاشا بے شمار بیماریوں پر کارآمد ثابت ہوتی ہے، سینکڑوں بیماریوں میں، سینکڑوں بیماریوں پر کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آئلز بھی ہیں، آئلز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی، کریمز کا بھی بتائیے گا۔ کریم دیکھیں بھی ہماری ریسرچ چل رہی شہزادی کریم، ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے، کریم کا نام ہے CRS کے نام سے کریم بنائی، اور وہ ان زخموں کے لیے، اور خاص طور پہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیماری ہے، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ اسکن کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک شہزادی اس سے آج میرے پروگرام میں شریک ہونا، لیکن اس کی بچی کو بخار آ گیا، تو میں نے منع کیا، میں نے کہا تم آج نہیں آنا، بچی کو بخار ہے، پہلے اپنی بچی کو دیکھ لو۔ اس کا پوری اسکن اس کی خراب ہو گئی۔ اس نے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھو، ان پڑھ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، پڑھے جس کو معلومات ہے نا، بے چین وہ رہتا ہے۔ جیسے وہ ہمارے پاس بچے کی والدہ آئی تھی نا، جی 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 جی، سنا، جو بچہ کہ اس کو جو حال تھا، ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس نے جو نیٹ پہ ریسرچ کی، اور یہاں سے ڈاکٹر کے پاس، ایلوپیتھو کے پاس، انہوں نے بولا کہ 6 مہینے، یہ 5 سال 6 سال تک یہ جا سکتی ہو، اس کا علاج ہے بھی اور نہیں بھی ہے، آپ نصیب ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا مجھے ایک لنک شیئر کیا جو انڈین ڈاکٹرز کا تھا، اس نے بولا یا صاحب آپ یہ دیکھیں، دیکھا تو اس نے بولا بھی ہم 2 مہینے یا 3 مہینے تک کورٹیزون کھاتے ہیں، زہر کھلاتے، اس کے بعد اس کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں، لیکن یہ علاج پھر بھی نہیں ہے، کورٹیزون تو ایک مشکل چیز ہے۔ بہرحال اس کا کے علاج کرانا شروع کیا، اس بچی نے محنت کی، لیکن بیچ میں شفٹنگ، گھر کی شفٹوں میں مسائل کھڑے ہو گئے تھے، اس نے ساری پریز کو ختم ہو گئی، اور جو کچھ بھی تھا پکاؤ کھاتی رہی، لیکن ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آئی۔ آج وہ کم و بیش 1 ماہ کے اندر وہ 90% سے زیادہ ٹھیک ہو چکی، ماشاءاللہ۔ جس بیماری کا بقول ان کے کہ اس کا میڈیکل میں علاج نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہو جائے اس کا نصیب ہے، یہ اسکن کی بیماری۔ بالکل بالکل حاجی صاحب، ایسے تو سینکڑوں مریض میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، میں بھی شاہد ہوں، پروگرام میں آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پہ ٹائم ہو گیا بریک کا، ناظرین آپ لوگ کہیں جائیے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب۔ حاجی صاحب، جو ہم کریمز کا اور دوائیوں کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے بتایا کریم تو آپ نے بتائی کون سی بن گئی، دوائیاں کون سی نہیں بن رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم نے ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے 1 مہینے میں MCXCP کے نام سے جو معدے کے لیے اور آنتوں کے لیے اور ڈائریا کے لیے جو دوائیاں نہیں بنائی ہیں، ہماری کی ہوئی تو سپر سٹار ہے، ماشاءاللہ، نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس سے ہٹ کے ہی بنائی ہیں، تاکہ میں نے سوچا کہ ایک سے زائد مختلف دوائیاں ہونی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں مختلف دوائیوں کی ضرورت پڑے۔
ہمارے پاس یہ دوائی پہلے بنی تھی کہ نا بی کے نام سے اس کو بتایا تھا کہ جو وہ بولتے ہیں نہ کام کے نہ کاج کے دشمن آج کے وہ کھاتے تھے سوتے تھے. جو بی کے کی دوائی کو کھانے شروع کی تھی اب وہ ان کے لیے سونا بیٹھنا مشکل ہو گیا. اب ان کو کام چاہیے, کسی بھی طریقے سے کام چاہیے. جب تک وہ کام نہیں کریں گے تو وہ بیٹھ نہیں سکتے. ان کے لیے تھکنا بہت ضروری ہے. پہلے تو تھکے رہتے تھے نا, چلنا پھرنا مشکل تھا, دل نہیں لگ رہا ہے, جس میں جان نہیں ہے. وہ کھانے کے بعد 8-10 دن کھانے کے بعد جو ہے نا بندہ بے چین ہوتا ہے, اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اب اسے کام چاہیے. وہ لازمی کام کرتا تھا. اب اس میں ریسرچ کرتے ابھی ہم لوگوں نے ابھی نئی دوائیں تیار کی, ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہفتہ 10 میں مکمل ہو جائیں گی. اور وہ ہم نے PGMM2 کے ورژن کو آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. PGMM2 وہ بہت بہترین دعا ہے. یعنی کہ اس میں PGMM2 اس کا نام ہے. ہاں نہیں, پہلے اس کا, اب اس میں تھوڑا آگے اس میں اور بڑھایا اس کو. تو اس میں جو نا MMA2 جو ہے نا جو آٹوزم میں بھی استعمال ہوتی ہے, آرٹسٹک میں بھی استعمال ہوتی ہے, CP چائلڈ میں بھی استعمال ہوتی ہے, چھوٹ برن کے ان بچوں ان کے بھی وہی استعمال ہوتی ہے. اور کہیں بھی مسلز یا بون میں آپ کے انفیکشن ہے نا وہ نکالنے کے لیے وہی استعمال ہوتی ہے. اچھا, لاجواب چیز ہے. اور الحمدللہ رزلٹ پہ رزلٹ بہترین آتا ہے. تمام دوائیوں کا آتا ہے, لیکن PGMM2 الگ ہے. اب جو ہم نے بنائی ہے PGMME BK بنائی ہے. اچھا, وہ ریسرچ ہوتی رہی کرتے تو آپ یہ چیزیں تیار ہو گئی. تو الحمدللہ ابھی تو ہم نے دوائی پکا کے تیار کی, بھی سوکھ رہی ہے. اب اس کو 8-10 دن لگیں سوکھنے میں. اس کے بعد اس کو لمبا پروسیس ہے, پھر اس کو پیسا جائے گا. پیسنے کے بعد پھر سوکھے گی. اس کو اس طریقے کے سکھایا جاتا ہے کہ تاکہ یہ اس کو دھوپ نہ لگے. ٹھیک ہے, دھوپ نہ لگے, اس کو چھاؤں میں سکھایا جاتا ہے. اس کی انشاءاللہ اس کے بعد مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ یہ سب دوائیوں سے آگے نکل جائے گی. لیکن جو ہماری PG ہے اور QB ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ماشاءاللہ. اور جو 4+5 ہے, ساشے بھی ہیں, کیپسول بھی ہیں. 4+5N جو ہے اسکن خوبصورت کرنے کے لیے لاجواب ہے. اچھا, میرے پاس آپ جانتی ہیں, نازیہ ملک جانتی ہیں, وہ بھی اس طرف سے مجھے میرے پاس کچھ دن پہلے ہی بولا حاجی صاحب میری اسکن بہت صاف ہو گئی. میں نے کہا مبارک ہو. میں نے کہا کیا استعمال کیا؟ بولا آپ کی 4+5 کھائیے. اوکے, 2 مہینے کھائی ہے, پوری اسکن جیسا دودھی دھلی ہوئی ہے. بولا کہ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. انگلینڈ گئی, انگلینڈ سے واپس آئی, وہاں سیکھنے کے لیے کورس کرنے کے لیے واپس آئی. آج نازیہ بالکل فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں وہ چیزیں, اس کو آپ لوگ دوائی لیتے ہو نا لیکن منہ کو بھی صبر دیتے ہو, جی پرہیز کرتے ہو, تو تب جا کے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ویسے بھی نہیں کرو گے ان شاء چھوٹا, جب پرہیز کرو گے اتنا فائدہ ہو جائے گا. تو مقصد شفا کا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر میرے پاس علاج نہیں تو میں آپ کو بھیج دوں, آپ پاس نہیں تو آپ میرے پاس بھیج دو. یہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے. ایسے ہیں پہلے کچھ ڈاکٹرز تھے وہ ہمارے پاس مریضوں کو بھیجتے تھے, وہ جا کے مریضوں کو بتاتے تھے کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہو چکے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر سے میں کبھی ملا نہیں ہوں, کبھی دیکھا نہیں ان کو میں نے, لیکن انہوں نے مریضوں کو بھیجا. لیکن جب ان کو جا کے رزلٹ ملا تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. دیکھیں اگر ہم سب مل کے اگر اس معاشرے کو صحت مند کرنا چاہیں تو ناممکن نہیں ہے. بے شک. لیکن ناممکن یہاں ہے کہ ہم اپنی انا سے باہر نکل جائیں. بالکل, اور مثبت سوچ کے ساتھ اگر آپ کوئی قدم بڑھاتے ہیں آگے تو اللہ پاک بھی اس کے اندر شفا فشان بہترین اجر دیتا ہے. بے شک. دیکھیں دل سے دعا نکلتی ہے, عرش پہ پہنچتی ہے. وہ کیا نام اپنا مقام رکھتی ہے, وزن نہیں رکھتی, اپنا مقام رکھتی ہے. مجھے اردو نہیں آتی, سیکھ رہا ہوں میں. بالکل بالکل, وہ اپنا مقام رکھتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ بات اپنا وزن رکھتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ دعا اپنا مقام رکھتی ہے. بالکل. اور کہیں غلط ہو میری اصلاح کر دینا. نہیں حاجی صاحب, نہیں آپ ہماری اصلاح کرتے ہیں. ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کی اصلاح کریں گے. آپ ہمیں سکھاتے ہیں. آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی اور بہترین ہوتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہکشاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ماں کی گود سے لحد قبر تک طالب علم رو, سیکھتے رہو. بالکل. آپ سے ایک سوال میں پوچھ لوں, بڑے مزے کا ہے. اچھا چلیں, آسان ہے تو پوچھیے گا. نہیں مزے کا ہے نا, میں بتا رہا ہوں مزے کا ہے نا, آپ سمجھے کرو. پیارے محبوب میری جان قربان ہے, میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نے بولا کہ آپ علم حاصل کرو. تو میں چین کے انہوں جانا پڑا. چین بہت دور تھا. چین سے جا کے انہوں نے اسلام تو نہیں سیکھنا تھا اور وہاں کا علم سیکھنا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودی جنگ کے دوران جو قیدی بنتے تھے ان کو اپنا جرمانہ ادا کر کے نکلتے تھے, جن کے پاس جرمانہ نہیں تھا, اس سے پوچھا تمہیں کیا آتا ہے؟ بولا جی ہمیں علم آتا ہے, یہ دنیاوی. بولا یہ مسلمانوں کو سکھاؤ. وہ قرآن تو تھوڑی پڑھانے آئے تھے, وہ دنیاوی علم سکھا کے گئے. ماشاءاللہ.
تو یہ بات ہے کہ انسان سیکھتا ہے، لیکن دکھ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھوں، سب سیکھیں، لیکن جو سیکھا اس کو آگے بڑھا لو. بے شک. میرا سوال اتنا سا ہے. بالکل. لیکن یہ بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم کی بقا سلامتی کر دے، رب اس قوم کی بقا سلامتی کر دے اور ہمیشہ کے لیے کرے. اس قوم پر جو عذاب ہے مہنگائی کا، رب اس عذاب کو جڑ سے ختم کر دے کہ قوم خوشحال ہو جائے. آمین ثم آمین. ابھی تک ایک وقت کی روٹی کھانے والے جو لوگ آتے ہیں روتے ہیں، جو میرے بس میں ان کو میں خاموشی دے دیتا ہوں، لیکن ان کا جو حال ہوتا ہے کہ آپ پوچھ نہیں سکتے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے علی صاحب کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمارے اعمال کی سزا تو 100% ہوگی، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے کردار کی بھی سزا ہے. ہاں. کیونکہ جو لوٹنے والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوٹنا انہوں نے سیکھ لیا، وہ قوم یعنی ساری قوم لوٹتی رہتی ہے، ہم بولنے کے قابل نہیں ہیں. بالکل. ہم بولنے کے قابل نہیں، اگر بولیں گے تو ہم برے بن جائیں گے. ہاں. ہم لوٹتے رہیں گے، خاموش رہیں گے تو وہ خوش رہیں گے، تو ہم برباد رہیں گے. یہ تو ہے. مگر یہ حالات جو ہیں بہت ناساز ہیں. اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب گواہ ہے، آپ بھی گواہ رہنا، سارے سننے والے بھی گواہ رہیں گے. اللہ گواہ ہے کہ وقت آتا ہے جو یہ کرنے والوں کا ان کا وہ برا انجام ہوتا ہے، سے دنیا دیکھ کے عبرت پکڑتی ہے. بے شک. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے حاجی صاحب. انشاءاللہ. میں یہ مثال دوں چھوٹی سی کہ خاتون آسمان کو چھوا کرتی تھی. نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں. وہ سمجھتی تھی کہ میں عقل کل ہوں. اچھا. اس نے کوئی پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں نے کہا رب گواہ ہے تو عبرت کا نشان بنے گی. رب نے عبرت کا نشان بنایا. بے شک. سال لگا، سیم ڈیٹ پہ 2023 سے 2024 سے سیم ڈیٹ پہ بن گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے نا، آپ پہ ہو رہا ہے، اس قوم کے بچے پہ ظلم ہو رہا ہے. میرا اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے. بے شک. آپ ہم نہیں دیکھ رہے، قوم بھی نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. وقت آ جائے گا، ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ کھانے والا بھی کوئی نہ ہو. ہاں بالکل. جن کے لیے لوٹ رہے نا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کھانے والا بھی کوئی نہ ہو. ان کے دلوں میں مہریں لگ گئی نا حاجی صاحب. کفل. بالکل. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہم بھاگے جا رہے ہیں، کیوں پیسہ لوٹ رہے ہیں، کیوں ہم لوگ جو ہے وہ عوام کا حق مار رہے ہیں. اس کو ذہانت کہتے ہیں نا. ہم پڑھے لکھے ذہین لوگ ہیں جو قوم کو لوٹ رہے ہیں، اس کو ذہانت کا نام دیتے ہیں. لیکن پس رہی ہے، میں یہی کہوں گی کہ عوام پس رہے ہیں ہم لوگ. میری بات سنو، جو سب کے دل سے بدعا نکلتی ہے وہ عرش پہ جاتی ہے. بے شک. اور وہ اپنا مقام رکھتی ہے. اور جب اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ آئے گا جو بھی یہ تباہی پھیلا رہے ہیں، آپ الرب گواہ ہے کہ ان کا انجام دیکھ کر دنیا عبرت پکڑے گی. انشاءاللہ. کسی کی اولاد اندھی پیدا ہوگی، کسی کی لولی پیدا ہوگی، کسی کی اولاد اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے بات کر سکے. اولاد تو شاید مل جائے لیکن اس کو کسی قابل نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ مکافات عمل جو ہے اٹل ہے، دیر سے آتا ہے. آخری سوال سے میں پوچھ رہا ہوں. جی. فرعون کا نام ہے. فرعون نے 11,000 بچے قتل کرا کے موسیٰ نہ پیدا ہو. جی. رب نے موسیٰ پیدا کیا. موسیٰ کیا نام ہے، انبیاء بنا، نبی بنا. تو موسیٰ کی دعا پہ اللہ نے قبول کیا. اس بھائی کو ہارون کو بھی نبوت دی. اسلام میں پہلے ہیں 2 سگے بھائی نبی رہے، وہ موسیٰ اور ہارون. ہارون کو 90% لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن موسیٰ کو سب جانتے ہیں. بالکل. کیا فرعون آج ہے؟ نہیں. کیا فرعون کی 11 بچے کرنے سے وہ موسیٰ نہیں پیدا ہوا؟ پیدا ہوا. یہ سب کے لیے سبق ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے. جو قوم پہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے. فرعون، نمرود، شداد، حامان، چاروں خدائی دعویدار تھے، آج ایک بھی نہیں ہے. بے شک. اور فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ. اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. بالکل، کہ وہ دیکھ دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو بھی ایسی حرکتیں کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو آج بھی جو اس قوم پہ ظلم کر رہے ہیں نا، وہ فرعون، نمرود، شداد، حامان سے کم نہیں ہے. کم نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. صحیح ہے نا. مجھے پتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، تم بھی سچ بولے گی، لیکن یہ گوارا نہیں ہے سننے والوں کو. جی. لیکن سچ اٹل ہے. سچ بالکل اٹل ہے. اور ایک اور سچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حاجی صاحب ایڈریس تو بتا دیجیے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں، ہمارے سب سے پہلے ہمارے 2 یوٹیوب چینل ہیں. ایک ADM نیچرلز حزب کے نام سے ہے اور ایک ADM نیچرلز آفیشیل کے نام سے. آفیشیل انسان کی بقا سلامتی کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے، اور ADM نیچرلز ہر جو ہے نا جڑی بوٹیاں اور دنیا کی بقا سلامتی کے لیے، بیماریوں کے حوالے سے چینل بنایا ہوا ہے. آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دنیا میں پھیلا دیں تاکہ دنیا کی بقا، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے ملے گا. ٹھیک ہے.
دوسرا کہ میرا ایڈریس ہے کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی پہ کیلیفورنیا پزا ہے، اس کے پیچھے والی بلڈنگ کرسٹل ویو ہے، وہیں آ جائیں۔ سیلانی والے ہم دونوں کی گلی میں، پیچھے والی بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو۔ صبح 11 سے لے کے رات 8 کے ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر آنے والا بخار کی حالت میں آئے، درد والا درد کی حالت میں آئے، اور پین کلر کھا کے نہ آئے۔ شوگر بی پی دوائی کھا لے، شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی کھا سکتا ہے، لیکن پین کلر کھا کے نہ جی میں نے یہ کھایا تھا اب درد نہیں ہے، آپ درد کی حالت میں آؤ، میرا ایمان اللہ پہ اٹالا کہ یہاں سے مسکراتے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ جب آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اتنی تکلیف میں گئے تھے اور جب حاجی صاحب نے کارڈ کی تو ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ اور حاجی صاحب جو ہے روحانی اور جسمانی دونوں علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوں، لیکن حاجی صاحب آپ کو بتائے بغیر جو ہے وہ اس کا علاج بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب دعائے کارڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کے جہاں تکلیف ہے ایک ہاتھ وہاں رکھے، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ جی حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالباً ساری کائنات ہر انسان ملک اسلام پاکستان تابع ہو، آمین۔ جادو کرنے کرانے والے ختم ہو جائیں، جادو جنات مقلات چھوڑیں وہ بھی ختم ہو جائیں، بیماری میں ختم ہو جائیں، شفا ملے، فرش آہستہ تمام ملک کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، سبھی روزی کو شاد ہو جائے، زندگی سارے معاملے حل ہو جائیں، جو بھی معاملہ شادی بیاہ سمیت روزی سمیت سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اللہ اس ملک قوم کے اوپر سے اس ظلم و کفر کو ختم کر دے، جو عذاب آیا مہنگائی کا اللہ اسے ختم کر دے۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو۔ یہ 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہوں، جس کو جہاں بھی درد ہے، کرب ہے، تکلیف ہے، یہ اپنے سامنے پروگرام لگا کے اس سے جہاں جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھیں اٹھائیں، تو اس میں یہ کہیں اللہ تو مجھے شفا دے، آپ کو اسی وقت فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں، بچہ بوڑھا جوان سب کے، آپ کے اگر گھر میں کوئی جانور بھی اس کو تکلیف ہے تو معلوم ہے یہاں تکلیف ہے، اس پروگرام کو لگا لیں، کارڈ کا اسپیشل جو پروگرام ہے اس کے وہاں رکھیں اٹھائیں، رات رکھیں اٹھائیں، تھوڑی دیر میں بعد اٹھ کے وہ آپ کو چلتا پھرتا ملے گا انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دوست احباب رشتہ دار جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، جو کہ پریشان ہوتے ہیں اور وہاں سے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری یہاں پر تکلیف ہے، تو وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم تو آؤٹ آف کنٹری ہو، حاجی صاحب سے کس طرح سے ملاقات ہوگی، نہیں آ سکتے، پرابلم ہوتی ہے، تو آپ ان کے بہاف پہ حاجی صاحب کے پاس جا سکتے ہیں اور دم کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو تکلیف ان کو وہاں ہے، جب آپ کے اوپر دم کیا جائے گا ان کے بہاف پہ، تو آپ کے جو کزن یا جو بھی رشتہ دار باہر ہیں وہ انشاءاللہ ان کو اتنا افاقہ ہوگا، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ within 2 seconds الحمدللہ ان کو جو ہے وہ شفا ہو گئی اور ان کا جو تکلیف یا درد تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی حاجی صاحب بالکل ایسے الحمدللہ، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، میرا دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن آپ ادھر کاٹ ہوتے ہی آپ کو فوراً جواب آ جاتا ہے کہ آپ کی تکلیف کا منوش ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں، امریکہ، کینیڈا، جاپان یا پاکستان، جہاں بھی انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور جو لوگ رپورٹس وغیرہ بھیجنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ کراچی سے باہر ہیں، وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کس طریقے سے رابطہ کریں، حاجی صاحب تو کراچی میں ہیں، ہم لوگ تو لاہور میں، تو آپ اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں۔ حاجی صاحب کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ لوگ اپنی رپورٹ سینڈ کر دیجئے، حاجی صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ دوائیوں کے پیسے ہوتے ہیں، دوائیوں کے پیسے آپ ایک دفعہ پہلے بھیج دیں گے، در آپ کو حاجی صاحب دوائیاں جو ہے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری فیس نہیں ہے لیکن دوائیں فری نہیں ہیں۔ جی، حاجی صاحب کی کوئی فیس نہیں ہے، ملاقات کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے، لیکن دوائیوں کی فیس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کبھی نہ کبھی غلط بیانی کر دیتے ہیں کہ کیکشن نے کہا تھا کہ دوائیوں کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، تو میرا بھی کہتے ہیں، آپ نے بولا تھا دوائی فری میں ہے۔ اچھا، ہاں ماشاءاللہ، جھوٹ بولنے کا جواب ہی نہیں ہے نا۔ بالکل ایسے ہی، اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، پاکستان سمیت کائنات کا ہر انسان سلامت رہے، ہر زندہ مخلوق سلامت رہے، سب کی روزی کو شاد ہو۔ اللہ سے دعا، اللہ میری التجا قبول کر، اس ملک کو قوم سے عذاب ختم کر، آمین۔ جو بھی عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے یا نفرت کا عذاب ہے، اللہ ختم کر، لیکن ایسا حکمران رب دے دے جو کہ اس مہنگائی کو فوراً نیچے لے کے آئے۔ ہماری یہاں پر دنیا پاکستانی قوم ختم ہو رہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے، آمین ثم آمین۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم، اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ۔